جنگل میں آگ لگی ہے، طاؤس کو رقص کی پڑی ہے۔ اور جنگل میں آگ لگے نہ لگے، لیکن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پنجاب اور لاہور زو یعنی محکمہ جنگلی حیات پنجاب اور بالخصوص لاہور زو میں کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کی آگ ضرور لگی ہے۔ بھلے پرائر اوپننگ آف ٹینڈر کام ہو، پیپر رولز کی وائلیشن ہو اور پیڈا کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور بھلے 1,30,00,000 روپے کی صرف اوپننگ سیریمنی ہو، لاہور زو والے یوں پیسوں کے ضیاع سے، عوامی ٹیکسز کے پیسوں کو ضیاع کرنے سے بالکل نہیں رک رہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے آتے ہی جو اچھے انیشیٹو لیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے واسطے انہوں نے کافی فنڈز ریلیز کیے، مگر چینج آیا کہ یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پنجاب کی افسر شاہی کندھے سے کندھا ملا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو پورا کرتی، بلکہ اس کو سبوتاژ کرنے کے چکر میں ہے۔ اس سے پہلے ذرا ایک فیکچوئل کنڈیشن سن لیجیے۔ اگر آپ نے اپنے کسی گھر پہ یا گاڑی پہ یا کسی بھی چیز کو رینوویٹ کرنے پہ یا کسی چیز کا ٹھیکہ دینے کو 5-1 کروڑ کا ٹھیکہ دینا ہو، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے 7 سے 10 افراد سے ٹھیکے داروں سے بات کریں کہ کون آپ کو کم ریٹس میں وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ مگر یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پنجاب اور لاہور زو کی جو انتظامیہ ہے وہ اتنی شاہانہ ہے کہ وہ 5 کروڑ روپے کا ٹھیکہ جات صرف ایک ہی فرم کو دے دیتے ہیں، اور وہ یہ انتظار ہی نہیں کرتے، وہ ٹینڈر کینسل ہی نہیں کرتے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ 1 2 3 4 بگر زور شامل ہو جائے اور کمپٹیشن ہو جائے اور کوئی پیسے بچ جائے۔ یہ ہماری نظر میں نظر یہ آتا ہے کہ اسے ایک فرم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب حکومت پنجاب اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ خود ہی اپنی بنیادوں میں پانی اور دیمک بن کے بیٹھ رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے جی کہ 15 جون 2024 کو ایک ٹھیکہ ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے کہ جناب آپ نے سپلائی آف بیف فریش فروٹ، سپلائی آف فروٹ ویجیٹیبلز، سپلائی آف چکن اینڈ فش اینڈ سپلائی آف سٹور آئٹمز کر رہے ہیں۔ اب یہ 15 جون 2024 کو یہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مختلف بیڈرز شامل ہوتے ہیں، اور یہ جو کام کیا ہوتا ہے جی کہ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ قرار دیا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی فرم کو دیا جاتا ہے، وہ ہے جناب MS رفیق انٹرپرائزز کو، اور جو ٹھیکہ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اور سپلائی آف بیف فریش، وہ 2 کروڑ روپے سے زائد کے جو دونوں ٹھیکہ جات ہیں وہ صرف اسی فرم کو دیا جاتے ہیں، اور لکھا یہ جاتا ہے جناب ٹیکنیکل ایویلویشن میں کہ یہی ایک فرم ساؤنڈ تھی، یعنی گویا ایک ہی فرم آئی تو پھر کمپٹیشن کہاں سے ہونا تھا۔ پھر جناب چکن اینڈ فش کا جو ٹھیکہ ہے وہ 85 لاکھ سے زائد روپے کا ہے، وہ بھی لکھا یہ جاتا ہے کہ یہی ایک فرم ٹیکنیکل ساؤنڈ تھی، ویسے ہی وہ دیا جاتا ہے۔ اور سٹور آئٹمز میں 2 فرمز جناب حصہ لیتی ہیں، جن میں سے ایک فرم یہی ہوتی ہے MS رفیق انٹرپرائزز، اور 1 کروڑ سے زائد کا ٹھیکہ ہوتا ہے MS رفیق انٹرپرائزز کو ہی دیا جاتا ہے۔ اب یہ بتاتے چلیے ایسا ہی ایک ٹھیکہ ٹینڈر فیبروری 2023 میں ہوتا ہے سپلائی آف بیف، سپلائی آف چکن کا، اور اس کو جناب کینسل کیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے اپنے فرائض منصبی کی وجہ آوری کرتے ہوئے جو پرانی انتظامیہ ہے، اور اس پہ جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جو فرم نمبر 2 تھی جناب، اس نے فائلنگ جو کی تھی ڈاکومنٹس ٹینڈرز کی، وہ ایز پر اسپیسیفکیشن نہیں تھی۔ اور یہاں پہ یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایسا ہو تو جاتا ہے، بعض اوقات سنگل کمپنی ٹیکنیکل ساؤنڈ قرار پاتی ہے، وہ ایک ٹینڈر میں ہوتا ہے، یہاں 3 کے 3 ٹینڈر میں ایک ہی فرم جناب ٹیکنیکل ساؤنڈ قرار دی جاتی ہے، اور اس کو ہی ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کیا جاتا کہ جناب ہم انتظار کر لیں ری ٹینڈر کرنے سے کینسل کر دیں
اور کیا حسن اتفاق ہے کہ پورے لاہور پنجاب پاکستان میں ایک ہی فرم ایک ہی ٹینڈر میں وہ جو مختلف لاٹ وائز ٹینڈر ہوتے ہیں، 3 ٹینڈر ٹیکنیکلی ساؤنڈ ٹھہرتی ہے. بعد نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ لاہور کی افسر شاہی نے ملی مدد سے یہ کام کیا ہے. ہم نے کوشش کی لاہور کے ڈائریکٹر سے رابطہ کرنے کی، مگر ان کا سیل نمبر بند ہونے کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا. جو بڑی مختلف ایکسپرٹس سے ہماری بات ہوئی، پبلک سروینٹ سے جو ٹینڈرنگ پروسیس کو بڑے بخوبی طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک آدھ دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے، بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ اگر سنگل کوئی کمپنی اگر ٹیکنیکل ساؤنڈ قرار پائے تو اس میں آپ کو اپروول لینا پڑتا، سینکشن لینا پڑتا ہے اپنے ایچ او ڈی سے ایک سٹیپ ہائر جا کے. گویا اگر آپ کا ایچ او ڈی آپ کے محکمے کا کوئی آدمی ہے تو اس سے اوپر کمشنر ہے، اور اگر کمشنر صاحب ہیں وہ ان سے اوپر پھر جناب سیکرٹری صاحب ہیں، اور اگر سیکرٹری صاحب خود ایسا کوئی ٹینڈر کرتے ہیں تو انہیں گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو اتنا مشکل پروسیس آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں لاہور زو کی انتظامیہ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ اپنے ون سٹیپ ہائر ایچ او ڈی سے، ون سٹیپ ہائر افسر سے پرمیشن سینکشن لے رہے ہیں کہ فرم ٹیکنیکلی ساؤنڈ سے وہ ٹینڈر ہم دے رہے ہیں. چوتھے میں صرف 2 فرم سے، اور چوتھا ٹینڈر بھی صحیح دیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے. تو آپ اتنی جو کشٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو آپ ری ٹینڈر کر لیجیے اگر آپ کا انٹینشن درست ہے. اور انٹینشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انٹینشن ہم نے آپ کو دکھایا اسکرین پہ کہ پہلے بھی ٹینڈر اوپننگ سے پہلے کام کروا لیے گئے لاہور زو میں، اور صرف 1 کروڑ 30 لاکھ کی اوپننگ سیریمنی کی گئی. اور میں پھر بتاتا چلوں کہ فیبروری 2023 میں ایسا ہی ایک ٹینڈر منسوخ کیا گیا. تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ٹینڈر منسوخ نہیں کیا گیا اور ایک کمپنی کو دیا گیا. تو آپ نے ایسا اگر یہ حسن اتفاق لکھا تو آپ نے ری ٹینڈر کی طرف کیوں نہیں گئے اور کیوں عوامی پیسے کا یوں ضیاع کر رہے ہیں؟ ہماری التماس ہے کہ جناب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جی ہیں اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ لاہور بھی نہیں ایسے کام کیوں ہو رہے ہیں، اور جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ بھی محنت کر رہی ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ویل اسٹیبلش کیا جائے، اور آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو خود ہی جناب اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے چکر میں ہیں.